بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ کراچی سے ڈاکٹر وسیم افندی صاحب بتاتے ہیں کہ چند دن پہلے میرے پاس ایک نوجوان کو لایا گیا تھا، جیسے سر پہ گولی لگی تھی، خون بہت زیادہ بہہ چکا تھا، مگر نوجوان کے حواس ابھی قائم تھے۔ میری یونیفارم دیکھ کر اس نے مجھ سے التجا کی کہ ڈاکٹر صاحب، میری موت کی خبر میرے گھر والوں کو نہ دیجیے گا، اور ساتھ ہی میرے سامنے ہاتھ جوڑ دیے۔ مجھے حیرت تھی کہ میں اسے بچانے کے لیے پر امید تھا، اور وہ شخص یقینی موت دے کر بات کر رہا تھا۔ خیر، میں نے اسے تسلی دی اور آپریشن تھیٹر پہنچے، جہاں اسے بے ہوش کرنے کے لیے انجیکشن دیا گیا، اور ساتھ ہی میں اس کی روداد بھی سنتا رہا۔ کہانی سناتے سناتے لڑکا بے ہوش ہو گیا، اور اسی بے ہوشی کے دوران اس کی موت ہو گئی، مگر اس کی موت مجھے جھنجھوڑ کر رکھ گئی، شاید پڑھنے والوں کو بھی جھنجھوڑ دے۔ اس لیے واقعہ بتا رہا ہوں کہ جب لڑکے نے التجا کی کہ میری موت کی خبر میرے گھر والوں کو نہ دیجیے گا، بلکہ لاش عیدی سینٹر یا چیپا کے حوالے کر دیجیے گا، تو میں نے اس سے پوچھا، ایسی کیا وجہ ہے؟ اس نے بتایا کہ میرے والد صاحب فوت ہو چکے ہیں، میری 3 چھوٹی بہنیں ہیں جنہوں نے پچھلے 2 دن سے کچھ نہیں کھایا۔ مجھے آج 2 دن بعد مزدوری ملی، اور میں دہاڑی لگا کر آ رہا تھا کہ راستے میں ڈاکو نے مجھے لوٹنے کی کوشش کی۔ میرے پاس کل دولت وہ آج کی دہاڑی لگ جانے والی مزدوری اور یہ ایک پرانا سا موبائل تھا۔ اگر صرف میری بات ہوتی تو میں شاید یہ 1300 روپے ڈاکو کو دے دیتا، مگر مجھے پتا تھا گھر میں 2 دن سے بھوکی بیٹی میری بہنیں روٹی کے انتظار میں میری راہ دیکھ رہی ہے۔ یہ پیسے ڈاکو لے گئے تو میری بہنیں کیا کھائے گی؟ جبکہ یہ لوگ خوف خدا سے آ رہی ہے، یہ تو کسی اور کو بھی لوٹ لیں گے۔ لہٰذا میں نے مزاحمت شروع کر دی، اور ان ظالموں نے محض اس 1300 روپے کی خاطر مجھے گولی مار دی۔ ڈاکٹر صاحب، مجھے پتہ ہے میں مر جاؤں گا، مگر مجھے فکر ہے کہ میرے گھر والے جن کے پاس روٹی تک کے پیسے نہیں ہیں، وہ میرے لیے کفن کے پیسے کہاں سے لائیں گے، قبر کے پیسے کہاں سے لائیں گے؟ لہٰذا میرے گھر والوں کو میری موت کی خبر نہ دی جائے۔ ساتھ اس نے جیب میں ہاتھ ڈال کر پیسے اور موبائل میرے ہاتھ پر رکھتے ہوئے گھر کا ایڈریس بتایا، اور کہا، یہ پیسے گھر پہنچا دینا، اور یہ موبائل بیچ کر میری چھوٹی بہن کو نئی جوتی خرید دینا۔ بہت دنوں سے ضد کر رہی تھی۔ اگر میری والدہ کا حوصلہ بلند ہوا تو انہیں تسلی دیتے ہوئے میری موت کی خبر دے دینا، اور نہ کہہ دینا کہ آپ کا بیٹا کسی دوسرے شہر مزدوری کے لیے چلا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی وہ نوجوان حالت غنودگی میں چلا گیا، اور وہیں سے موت کی آغوش میں جا پہنچا۔ مگر میں تب سے سوچ رہا کہ اب تک ہم پر پتھروں کی بارش کیوں نہیں ہوئی، سیلاب ہم کو کیوں بہا نہیں لے گیا، سرکش جنات کی طرح ہمارا قلقمہ کرنے کے لیے فرشتے کیوں نہیں اتر رہے، ہم لوگ اب تک قبر الہی سے محفوظ کیوں ہے، جبکہ مسلمانوں والے اعمال ہماری اکثریت کب کی چھوڑ چکی ہے۔ بدیانت حکمران بدیانت عوام، لٹیرے حکمرانوں لٹیرے عوام، قاتل حکمران قاتل عوام۔ دوسری طرف اسلام نے ایک مسلمان پر دوسرے مسلمان کی جان و مال عزت کو حرام قرار دیا ہے۔ انہی سوالات کو سوچتے ہوئے میں نے ہر چیز اس نوجوان کے گھر والوں تک پہنچائی، اپنی جیب سے اس کے کفن دفن کا انتظام کیا، ان لوگوں کے لیے مناسب روزگار بنا کر بہت جلد یہ ملک چھوڑ کر تمام فیملی کسی اور ملک منتقل ہو رہا ہوں، کیونکہ جتنی شدت سے اہلیان پاکستان قہر خدا کو آواز دے رہے ہیں، مجھے نہیں لگتا ان لوگوں کو توبہ کی مہلت بھی مل پائے گی۔